اللہ نے دیا ہے نا، بھلے آپ 1 روپیہ دیں لیکن شوق سے دیں، دل بھاری کر کے نہیں دیں، شوق سے دیں۔ سنیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، یہ دل کے کانوں سے سننے والی بات، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے کا شوق کیسا تھا۔ فرمایا میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو 3 راتیں گزرنے سے پہلے میں وہ سب خرچ کر دوں، اللہ کی راہ میں دے دوں۔ احد پہاڑ کتنے کلومیٹر پر مشتمل ہے، اس کی چوڑائی ہے، لمبائی ہے، اس کا وزن ہے۔ سرکار فرما رہے میرے پاس احد پہاڑ جتنا بھی سونا ہوتا تو میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ یعنی یہ شوق دیکھیں راہ خدا میں خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں دینے کا ایک شوق ہونا چاہیے، ایک ذوق ہونا چاہیے۔ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں دے رہا ہوں، اس کا کتنا کرم ہے کہ میں ہاتھ نہیں پھیلا رہا بلکہ ہاتھ پھیلانے والوں کو دے رہا ہوں، کتنا فضل ہے یار۔ اور سرکار فرما رہے ہیں 3 دن سے پہلے میں اس کو خرچ کر دیتا۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا راہ خدا میں خرچ کرنے کا انداز تھا۔ تو جس کو نبی پاک کی سنتوں سے محبت ہوتی ہے تو وہ سخاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کی سخاوت عطا فرمائے۔ مال کی سخاوت کوئی چیز نہیں ہے، اصل ہونا چاہیے دل کا سخی ہونا۔ دل جس کا سخی ہوتا ہے وہ 1 روپیہ بھی خرچ کرے نا، اللہ اس کو لاکھوں کے برابر خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل میں جب قحط پڑا، یہاں تو مہنگائی ہو جائے تو لوگ وہی مال جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، مارکیٹوں میں شارٹیج ہو جاتی ہے، لوگ ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جس چیز کی کمی ہو اور مسلمانوں کو ضرورت ہو اس کو ذخیرہ کرنا یہ ناجائز ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ مسلمانوں تک پہنچائے جس چیز کی کمی ہو، لیکن ہمارے ہاں ذخیرہ کرتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، مال کو اسٹاک کر لیتے ہیں، عوام پریشان ہو جاتی ہے۔ کبھی چینی کی کمی ہوتی ہے، چینی نہیں آ رہی مارکیٹ میں، مہنگے داموں بیچیں گے بھائی، ابھی جمع کرو۔ آٹے کو روک لیتے ہیں تو کئی چاولوں کو روک لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے روک لیتا ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو تکلیف دیتا ہے، اور جو راحتوں کا سبب بنتے ہیں، آسانی کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اللہ ان کو راحت عطا فرماتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شوق تھا خرچ کرنے کا راہ خدا، اور یہی آپ صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ شوق سے خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں، اور وہ یہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے کہ اللہ نے دیا ہے تو میں خرچ کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ اللہ نے یہ ایسی نہیں فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض کون دے سکتا ہے اللہ کو، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ راہ خدا میں دینے کو قرض کہا اس لیے کہ جس طرح تمہیں قرض دے کر واپس ملنے کی امید ہے اور دیتے ہی اسی نیت سے ہو کہ واپس ملے گا، تو تم اللہ کی راہ میں دینے پر بھی یہ امید رکھو کہ اللہ تمہیں دگنا عطا فرمائے گا، اور پھر اجر کریم عزت والا اجر عطا فرمائے گا۔ تو وہ قحط پڑا ہوا تھا بنی اسرائیل میں، بارشیں نہیں تھیں، غلہ اناج سب کچھ ختم تھا۔ ایک نوجوان اس نے ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرا، اس نے کہا اگر میرے پاس اتنا اناج ہوتا نا تو میں لوگوں میں صدقہ کر دیتا، لوگوں کو دے دیتا تاکہ پریشانی سے لوگ بچتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اے موسیٰ اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ ٹیلے کے برابر خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمایا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ صرف نیت کی تھی۔ تو اصل سخاوت ہوتی ہے دل کی، اصل غنی ہونا ہے دل۔ جس بندے کا دل غنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخاوت کا ثواب عطا فرماتا، اور سخاوت کا تعلق ہے بھی دل سے، مال سے نہیں ہے، ورنہ وہ حدیث پاک حضور نے فرمایا اس کا 1 درہم 1 لاکھ درہم پر غالب آ گیا۔ یعنی کسی شخص نے 1 لاکھ درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اس کی بڑی تعریف ہوئی۔ لیکن ایک وہ شخص تھا جس نے پورے دن اجرت کی، 2 درہم ملے اس کو۔ کتنے ملے؟ بولیں کتنے ملے؟ 2 درہم۔ اس نے 1 درہم گھر والوں کے لیے رکھا اور 1 درہم اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جس کی کل کمائی 2 درہم دی، اور جس کے بعد لاکھ ہوتے تو اس کے بعد پیچھے بھی لاکھ ہوتے، اس نے 1 لاکھ درہم خرچ کر دیے۔ لیکن حضور نے فرمایا جس کے پاس تھے ہی 2 درہم، اس نے 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ فرمایا یہ 1 درہم اس کے لاکھوں درہم پر غالب آ گیا، 1 درہم لاکھوں درہم پر غالب آ گیا۔